أمداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعونة ما فيها إلا ذكر الله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ جل جلالہ عز نوازہ ہم سب کے خالق ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مالک ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رازق ہیں. یہ تین سبق ہمیں خود بھی یاد کرنا ہے اور اپنی بیوی کو, بچوں کو, گھر والوں کو, پوری امت اور انسانیت کو یاد کرانا ہے. اللہ ہمارے خالق ہیں, اللہ ہمارے مالک ہیں, اللہ ہمارے رازق ہیں. یہ تین سبق ہمیں خود بھی یاد کرنے ہیں اور پوری امت اور پوری انسانیت کو یاد کرانے ہیں کہ اللہ ہمارے خالق ہیں. اللہ نے اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس کی شروعات اسی سبق سے کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. اقرأ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر. رب کون ہے؟ الذی خلق, جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا یہ نہیں بتایا. فرمایا مفعول مذکور نہیں. جب مفعول کا ذکر نہ ہو علماء فرماتے ہیں تو اس میں تعمیم ہوتی ہے. یہ نہیں بتایا کس کو پیدا کیا. مطلب یہ ہے کہ سب کو پیدا کیا. ایک ہی خالق ہے, باقی سب مخلوق ہے. آسمان کی پیدائش بھی اس میں آ گئی, زمین کی پیدائش بھی اس میں آ گئی, چاند سورج ستارے دریا پہاڑ ہواؤں پوری کائنات کی پیدائش اس کے اندر آ گئی. خلق کے خالق ہے اللہ تبارک و تعالی. رب تمہارا خالق ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا. چاہتے تو 1 سیکنڈ میں پیدا کر دیتے, لیکن 6 دن میں اس کو پیدا کیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے یہ دنیا ہے, یہاں کوئی کام ایک دم نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ سارے کام انجام پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے. خلق میں ساری مخلوق آ گئی, لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے کو بیان کیا. فرمایا خلق الانسان من علق, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. تو ہمارے خالق اللہ ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جگہ جگہ قرآن کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, انسان کے خالق ہم ہیں, انسان کو پیدا کرنے والے ہم ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اس کے نفس میں جو کچھ آ رہا ہے, دل میں ہی دل میں اس کے کیا باتیں ہو رہی ہے اندر ہی اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. کہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے احسن, سب سے عمدہ سانچے کے اندر پیدا فرمایا. کہیں فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم, کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے. فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں میں. اندھیرے میں کام نہیں ہوتا, اس لیے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں تمہیں پیدا کیا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ماؤں کے رحموں میں صورتیں تمہاری بناتا ہے, شکل تمہاری بناتا ہے, جیسی چاہتے بناتے ہیں.
اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، ہر مادہ کے رحم میں کیا ہے، کیا اس کا حمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. رحم میں کیا چیز بڑھ رہی ہے، کیا گھٹ رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں متعین مقدار میں ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، کہ وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور سامنے کی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، ڈھکی چھپی اور کھلی ساری چیزوں کا اس کو علم ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر، بلند والا ہے، المتعال، بڑائی والا ہے اور بلند مقام اور مرتبے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے کو قرآن مقدس میں بار بار بیان فرمایا. الم نجعل له عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا، ایک زبان نہیں دی، وشفتین، دو ہونٹ ہم نے تمہیں نہیں عطا کیے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے خلقت عطا فرما دی ماں کے پیٹ کے اندر، 9 مہینے تم ماں کے پیٹ میں رہے. ثم السبیل یسرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کے، انسان کے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کا بیڑا غرق ہو. اللہ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، کتنے نہ شکر ہے. من ای شیء خلقہ، من نطفہ، بھول گیا کس چیز سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. من نطفہ، ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا. کہیں فرمایا ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے خلقکم من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. فرشتوں کو بھیجا جاؤ مٹی لے کر آؤ، ہم انسان بنائیں گے. جو فرما بردار ہوگا جنت میں جائے گا، جو نافرمان ہوگا جہنم میں جائے گا. فرشتہ آیا اور مٹی لے کر جانے لگا. زمین رونے لگی کہ مجھے مت لے جاؤ، مجھے خوف ہے جہنم کا. فرشتے کو طرح آگے کو دوسرے فرشتے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا. ہر فرشتہ زمین پر تھوڑا کھا کر آگے چلے. اسرائیل آئے کہ میں تیرے رونے کو دیکھوں یا اللہ کے حکم کو دیکھوں، اور مٹی لے کر گئے. مختلف جگہوں سے زمین مٹی اٹھا کر لے گئے. کیا ہوا؟ کسی کو رو رہی تھی. کیا کہا؟ آپ کا حکم تھا، اس کو رونے کو تھوڑی دیکھنا تھا. فرمایا تو بڑا جری ہے، بڑا قوی ہے، اب یہ کام تیرے ہی ذمہ ہے. ایسے ہی آدمی تسکین کر سکتا ہے جو مخلوق کے ادھر کو نہ دیتے. ابھی ہم لوگ گئے وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں، قبرستان گئے ڈاکٹر ناجی علی صاحب کی خبر پر. وہ بار بار فرماتے تھے وہاں نظام الدین کے اندر، مرکز کے اندر ایک ایک باتیں ان کی موتوں کی طرح اور ایک ایک باتیں الفاظ ان کی ذہن و دماغ کے اندر اترتی چلے جاتی تھی. فرماتے تھے کہ مدعو کی بات اگر تم نے سن لی تو وہ تمہارے سامنے چین کی دیوار کھڑی کر دے گا. مدعو کی بات سنو، اتنی دعوت دو اس کو، اتنی دعوت دو، اتنی دعوت دو کہ وہ اپنی کس میں کہہ دے گے. اگر اس نے اپنی بات کہنی شروع کر دی اور تم نے سننا شروع کر دی، پھر تم اس کی تسکین نہیں کر پاؤ گے، پھر تم اس کے آزار کا حل نہیں بیان کر پاؤ گے. وہ کہنے ہی مت دو، اس کی دعوت دو، اس کو اللہ کی بڑائی کی، بڑائی کی اور اللہ سے ہونے کی اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کی اور صحابہ کی امتیوں کی واقعات، قربانیوں کے حالات ایسے سناؤ اس کو کہ اس کو اپنی مجبوری اور اپنی کمزوری کم لگنے لگے، چھوٹی لگنے لگے اور وہ سب قربانی پر تیار ہو جائے. دعوت کو پوری قوت کے ساتھ. رحم یہی ہے، رحم یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دو، بیچارہ کھیت میں کام کر رہا ہے، چھوڑ دو دکان میں کام کر رہا ہے، چھوڑ دو کارخانے فیکٹری میں کام کر رہا ہے. ہماری جماعت گئی پٹنہ میں، بہار میں، ہمیں صاحب نے پہلے ہی مجھے سمجھایا کہ مجھے تشکیل کرنی ہے رحم کی، چھوڑنا نہیں کسی کو بھی. میں سوچی بہار ہے یہاں بہت دقت ہے تو یہاں تشکیل کم ہوگی. نہیں، ہر ایک کی تشکیل کرو، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو. نہ امیر کے مال سے متاثر ہو اور نہ غریب کی غربت سے متاثر ہو. غریب کہہ لے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے جاؤں 5 مہینے میں، میں کیسے جاؤں 4 مہینے میں کیسے جاؤں چلے میں کیسے جاؤں 3 دن میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو اس کے پاس بیچارے کے نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اسباب ہے، نہ چیزیں ہیں، دنیا میں اس کے پاس ہے ہی نہیں. اور تم نے دن سے بھی محروم کر دیا، بھائی ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، دنیا میں اس کے پاس ہے ہی نہیں، مال و دولت تو ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو تم نے کہہ دیا 4 مہینے مت لگاؤ، تم چلنا مت لگاؤ، تم 3 دن مت لگاؤ، تم رائے خدا میں مت نکلو، تم
دنیا تو تھی ہی نہیں، تو دنیا دین سے بھی محروم کر دی. ہر ایک کی تشکیل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت بنا دیا اس کو کہ اب تمہارا نام ہی ہے موت کے فرشتے ہو تم، اب تمہیں سب کی روح نکال کر لے کر آئیں. تو بہرحال پہلے انسان آدم علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور ان کا پتلا اور بہت دن سے ٹوٹتا رہا، فرشتے دیکھتے رہے، شیطان بھی دیکھتا رہا. تو پہلا انسان آدم کو مٹی سے ہے. خلقکم من تراب، اللہ فرما رہے ہیں، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اندر چیزیں رکھ دی ہیں، سبزیاں رکھتی ہیں، پھل رکھتی ہیں، انسان کی غذا رکھتی ہے. اب انسان غذا کھاتا ہے اور اس سے خون بنتا ہے، خون سے منی بنتی ہے، اس منی کے قطرے سے انسان بنتا ہے. تو مٹی سے پہلے آدم علیہ السلام بنائے اور پھر مٹی سے جو چیز بنتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان بڑا نہ شکر ہے. من ای شیء خلقہ، من نطفہ، بھول گیا قدرے جو ہم نے اس کو بنایا ہے. جب بن گیا اللہ فرما رہے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، پھر اللہ نے نکالا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی، دل عطا فرمائے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وجعل لکم السمع، پہلے فرمایا کان عطا فرمایا کہ کان کا استعمال زیادہ کرو. کان کا استعمال کیا کرو؟ زیادہ کرو. زبان کا کم کرو، کان کا زیادہ کرو. زبان ایک ہے اور کان دو ہے. زیادہ سنو، سو مت زیادہ مت کیا کرو، سو مت. بلکہ آنکھیں کیا کرو، کھول لو. کان تو کھلے ہوئے ہی پہلے ہی، آنکھیں کھول لو. آنکھیں اگر تم نے بند کر دی تو کان کھلے ہوئے بھی کیا ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے. پتہ نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. وجعل لکم السمع، اس کے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل جو پڑھ رہا تھا کہ عافیت 10 چیزوں میں ہے. عافیت کس چیزوں میں ہے؟ 10 چیزوں میں عافیت ہے. 10 چیزوں میں عافیت ہے. اور عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت کہتے ہیں کہ آدمی کو کوئی ایسی بڑی بیماری نہ لگے جس سے اس کا جسم ہلاک ہو جائے، جس سے اس کا جسم خراب ہو جائے، مر جائے. ایسی کوئی بڑی بیماری نہ لگے. ایسی بڑی کوئی بیماری نہیں ہے جس سے جسم ہلاک ہو رہا ہو تو سمجھو عافیت میں ہے. نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، کانسی ہو گئی، سر میں پیٹ میں درد ہو گیا، لیکن ایسی بیماری لگ گئی پورا جسم گل گیا، پورا جسم چل گیا اور آدمی قبر میں پہنچ گیا. یہ خطرناک مرض ہے، یہ عافیت میں لگی. اور فرمایا عافیت کسے کہتے ہیں؟ کہ عافیت اسے کہتے ہیں کہ آدمی کے دین میں ایسی کوئی بڑی خرابی نہ آ جائے عقیدے کی کہ جس سے وہ جہنم میں پہنچ جائے، جس سے وہ اللہ کے عذاب میں کی پکڑ میں گرفتار ہو جائے. دین برباد ہو گیا، دنیا برباد ہو گئی تو یہ عافیت میں نہیں ہے. دین بھی بچا ہوا ہے اور دنیا بھی بچی ہوئی ہے تو یہ عافیت میں ہے. جسم بھی بچا ہوا ہے اور روح بھی بچی ہوئی ہے. جسم کو کوئی بیماری لگ گئی، ہلاک ہو گیا، یہ عافیت میں نہیں ہے. روح کو ایسی بیماری لگ گئی کہ روح بگڑ گئی، اللہ کو بھول گیا، نبی کو بھول گیا، عقیدہ خراب ہو گیا، یہ عافیت میں نہیں ہے. فرمایا عافیت 10 چیزوں میں ہے. عبداللہ بن عباس نے فرمایا عافیت 10 چیزوں میں ہے اور 9 اس میں سے خاموشی میں. 9 اس سے عافیت سے خاموشی میں. خاموش رہو، کیا رہو. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تم بولنا سیکھتے ہو اس طرح خاموش رہنا بھی سیکھو. اس طرح کیا بھی سیکھو، خاموش رہنا بھی سیکھو. کہ خاموشی اخلاق کی سردار ہے. خاموشی اخلاق کی سردار ہے. خاموشی عالم کی زینت ہے. خاموشی عالم کی زینت ہے اور جاہل کا سطر ہے، جاہل کا پردہ ہے. اس کے خاموش رہنا زیادہ اور سننا زیادہ. سننا زیادہ ہے کہ بولو کم سنو زیادہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کان عطا فرمائے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جتنا ایمان کانوں کے راستے سے بنے گا اتنا ایمان کسی عمل کے راستے سے نہیں بنے گا. کہ کانوں سے اللہ کی بڑائی سنو، کانوں سے اللہ کی کتاب سنو، کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنو، کانوں سے صحابہ کے واقعات سنو، نبیوں کے واقعات سنو، کانوں سے خبر کے حشر کے آخرت کے تذکرے اور مذاکرے سنو. جتنا سننے میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک گھنٹوں اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر میں بیٹھ کر تم اللہ کی بڑائی کے، کبریائی کے، اس کے خالق ہونے کے، اس کے مالک ہونے کے، اس کے رازق ہونے کے، اس کے پالنہار ہونے کے اور اس کے نبیوں رسولوں پیغمبروں کے واقعات اور صحابہ کے واقعات اور قبر حشر آخرت کے واقعات، غیب کے تذکرے، جب تک تم گھنٹوں اعمال کے فضائل مسجدوں میں نہیں سنو گے اس وقت تک تمہارے دل کی دنیا بدلنے والی نہیں.
دل کی دنیا بدلے گی جو گھنٹوں اللہ کی باتیں سنی جائیں گی، گھنٹوں رسول اللہ کی باتیں سنی جائیں گی، گھنٹوں قرآن حدیث کی باتیں سنی جائیں گی، گھنٹوں صحابہ کے اور نبیوں کے واقعات سنے جائیں گے، گھنٹوں قبر کے حشر کے آخرت کے تذکرے اور مذاکرے سنے جائیں گے، تب دل کی دنیا بدلے گی، دل کی دنیا پلٹے گی، ورنہ تو آدمی کو دنیا اپنے لپٹ میں لے لے گی، اپنے گھیرے میں لے لے گی اور اپنے جادو کے اثر اس کو کر لے گی۔ والابصار کتنا آنکھیں نہ فرمائیں کہ آنکھوں سے دیکھو اتنا بڑا آسمان ہم نے بنایا ہے، آنکھوں سے دیکھو اتنی بڑی زمین ہم نے بنائی ہے، آنکھوں سے دیکھو اتنا بڑا سورج ہم نے بنایا ہے، اتنا بڑا چاند ہم نے بنایا ہے، اتنے ستارے ہم نے بنائے ہیں، آپ آنکھوں سے دیکھو بادل ہم نے بنایا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھو پہاڑ ہم نے بنائے، آنکھوں سے دیکھو دریا ہم نے بنائی، نہریں ہم نے بنائی، آنکھوں سے دیکھو جانور قسم قسم کے ہم نے بنائے، سبزیاں ہم نے بنائی، پھل پھول ہم نے بنائے، کہ ان آنکھوں سے عبرت کی نگاہ سے ہماری تخلیق میں غور کرو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں چوپاؤں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا شَارِبًا لِّلشَّارِبِينَ، تمہارے لیے چوپاؤں میں نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کی اور پہچاننے کی۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، کہ ہم اس کے پیٹ سے تمہیں مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، خون اور گوبر کے درمیان سے تمہارے لیے لبنًا خالصًا، ایسا صاف اور شفاف دودھ نکالتے ہیں، شاربًا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار ہے۔ اپنی قدرت سے ہم تمہیں دودھ عطا فرما رہے ہیں، اپنی قدرت سے ہم تمہیں یہ جانور عطا فرما رہے ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، سارے جانور ہم نے تمہارے نفع کے لیے بنائے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، جانوروں کو تم بوجھ لاد لاد کر ایسی جگہوں پر پہنچاتے ہو جہاں بغیر مشقت کے تم پہنچ نہیں سکتے۔ جانور تمہارے بوجھ کھانے کے لیے ہم نے بنا دیے، سواری کے لیے ہم نے تمہارے لیے بنا دیے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کھانے کے لیے بھی ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو بنا دیا ہے، سواری کے لیے بھی ہیں اور کھانے کے لیے بھی ہیں اور سامان کو ڈھونے کے لیے بھی ہیں۔ یہ ساری تخلیق ہماری تمہارے لیے ہے اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اس نے اپنے خالق ہونے کو بار بار اپنی لاشک جارح کتاب قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، آسمانوں کو بغیر نمونے کے بنایا، زمینوں کو بغیر نمونے کی بنایا۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کہاں ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا ساتھ ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب آدم خلقت الاشیاء لاجلک، کہ آدم، میں نے آدم کی اولاد تجھے بھی بنایا، تجھے بھی پیدا کیا، اور خلقت الاشیاء، اور ساری چیزوں کو بھی میں نے پیدا کیا، کیوں؟ لاجلک، تیرے لیے پیدا کیا۔ وخلقتک لاجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آسمانوں کو، زمینوں کو اور اس کے درمیان کی ساری مخلوق کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو خالق ہمارے اللہ ہیں، یہ سبق ہمیں بار بار یاد رکھنا ہے، بار بار اس کے تذکرے کرنے، بار بار اس کے مذاکرے کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے میرے خالق ہونے کا اقرار کریں، بندے میرے مالک ہونے کا اقرار کریں کہ خالق ہمارے اللہ ہیں اور مالک ہمارے اللہ ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا ملک اللہ کا ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، پوری کائنات اللہ کی ہے۔ اللہ، سن لو کان کھول کر دھیان سے، مخلوق ساری اللہ کی ہے، پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، والامر، اور فیصلہ اور حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ ہی کی ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہوا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے مالک کی، اپنے خالق کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، تم سب اس کی ملکیت ہو۔
مالک کو تصرف ہے اپنی ملکیت میں، جب چاہے جو چاہے وہ تمہیں حکم دے تمہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ مالکی یوم الدین صرف روز جزا کا مالک نہیں، اس طرح وہ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کا آخرت کا مالک ہے، ایسے ہی وہ دنیا کا بھی مالک ہے۔ یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، یہ صلاحیت استعدادیں اسی کی دی ہوئی ہے، یہ جان اور مال اس کی امانت ہے ہمارے پاس۔ قل اللہم مالک الملک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے اللہ ملک کے مالک آپ ہیں، ملک بھی آپ کا ہے اور مخلوق بھی آپ کی ہے۔ الا لہ الخلق، مخلوق ساری اللہ کی ہے، والامر اور فیصلہ حکم بھی اللہ آپ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ مالک الملک آپ ہیں، ملک کے مالک آپ ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے آپ ملک دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے آپ ملک دیں، وتعز من تشاء، جس کو چاہے آپ عزت دیں، وتذل من تشاء، جس کو چاہے آپ ذل دیں۔ بیدک الخیر، ساری خیر بھلائیاں تنہا آپ کے قبضے میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ ہر چیز کے مالک ہیں، آپ ہر چیز کے خالق ہیں اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آسمان بن کر اور زمین بن کر، چاند سورج ستارے بن کر، دن اور رات کا نظام چل کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے قابو نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے قبضے سے اس کی قدرت سے نہیں نکل گیا، یہ اس کی قدرت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے، اس کی قوت میں ہے، اس کا رات دن پر پورا تصرف ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں کی زمینوں کی پیدائش میں اور رات دن کے اختلاف میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ آسمان خود نہیں بنا ہے، زمین خود نہیں بنی ہے، چاند سورج ستارے خود نہیں بنے ہیں، اور خود بن کر یہ اللہ کی قدرت سے اور اس کی ملکیت سے نکل نہیں گئے، اس کے تصرف سے نکل نہیں گئے، اس کا تصرف آج بھی اس کے اوپر ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اگر خدا چاہے تمہارے اوپر رات کو ٹھہرا دے الی یوم القیامہ، قیامت تک، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو تمہیں دن لے کر آئے، تمہارے لیے روشنی لے کر آئے، افلا تبصرون، تم دیکھتے ہیں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ دن کو ٹھہرا دے قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ، یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، جو رات کو لے آئے جس میں تم آرام کرو، تو رات بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، اور دن بھی اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اللہم، اسی لیے مغرب کے وقت مسنون ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو تو دعا پڑھو، اللہم ان ھذا اقبال اللیل، اے اللہ یہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے، یہ تیری رات ہے، ہماری نہیں ہے، ہم بھی تیرے ہیں اور یہ رات بھی تیری ہے، دنیا بھی تیری ہے اور ہم بھی تیرے ہیں۔ اللہم ان ھذا اقبال اللیل، اے اللہ یہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے، وادبار النہار، اور تیرے دن کے جانے کا وقت ہے، واصوات دعاتک، اور تیرے داعیوں مؤذنوں کی پکار کا وقت ہے، وہ تیری بڑائی اور کبریائی کی صدائے لگائیں گے، اذان کی مغرب کی، اغفر لی، اے اللہ مجھ کو بخش دیجیے، اے اللہ مجھ کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لیجیے، اے اللہ مجھ کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر کر جہنم سے بچا لیجیے، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر کر جنت میں داخل کر دیجیے۔ مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی تو آج بھی جہنم سے بچ گیا، مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، آج بھی جنتی بن گیا۔ اے اللہ میری مغفرت فرما کہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ میری مغفرت فرما کہ مجھے جنت کے اندر داخل فرما، کہ اس آسمان اور زمین اور اس کے درمیان ہمارے تمہارے رہنے کا مقصد ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ مسلمان ایمان والے کرنے والے آسمان زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، کتنا بڑا آسمان اللہ نے یوں ہی بنایا، اتنی بڑی زمین اللہ نے یوں ہی بنائی، اور اس کے درمیان ہمیں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے بیکار نہیں بنایا، سبحانک، آپ کو بے عیب ہے، آپ کے سارے کام بے عیب ہیں، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم سے بچا دیجیے اور ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیجیے، ہمیں کامیاب کر دیجیے، کامران کر دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں،
وہ جب چاہے جو چاہے کرے، وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار، کہ رات کو آپ دن میں رات کو داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ جب رات کو دن میں داخل کرتے ہیں تو دن بڑا ہو کر گرمی شروع ہو جاتی ہے، اور جب دن کو رات میں داخل کرتے ہیں تو رات بڑی ہو کر سردی شروع ہو جاتی ہے۔ گرمی بھی آپ کی مخلوق ہے، سردی بھی آپ کی مخلوق ہے۔ گرمی بھی آپ کے لانے سے آ رہی ہے اور سردی بھی آپ کے بتائیے۔ ہمارے یہاں عرب، ان کے لیے بہت انتظام کیا گیا کہ بھائی عرب لوگ ہیں پریشان نہ ہو، لائٹ کا پورا انتظام کیا گیا اور جنریٹر کا پورا انتظام کیا گیا، انورٹروں کا انتظام کیا گیا، پنکھے لگائے گئے، کولر لگائے گئے، ان کو کوئی دقت پریشانی نہ ہو۔ اب رات کو تاروں میں آگ لگ گئی، نہ انورٹر چلا اور نہ جنریٹر چلا، پوری رات کے بعد کروٹیں بدل گئی۔ ہمیں صاحب بتا دیا صاحب رات گرمی کو نہیں لگی، صاحب اللہ کی شکایت کروں گے، بھائی گرمی تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ تو لگنی ہے، اب ہم کیا گرمی لگ رہی ہے، ہم کیا سردی لگ رہی ہے، بھائی گرمی تو اسی لیے کہ لگے، سردی تو اسی لیے ہے کہ لگے، گرمی سردی اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی شکایت ہو رہی ہے، تو بھائی اللہ جس حال میں رہنا اس حال میں رہو۔ ہاں البتہ گرمی دیکھ کر آخرت کی گرمی کو یاد کرو، سردی کو دیکھ کر آخرت کی سردی کو یاد کرو۔ اس لیے بحق شریف میں روایت ہے کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے اور بندہ خدا یوں کہتا ہے اللہم اے اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ما اشد حر ھذا اليوم، آج گرمی کتنی سخت ہے، اللہم اجرنی من حر نار جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ کی گرمی سے بچا دے۔ یہ گرمی تو کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے گی، 2-3 مہینے کی بات ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن وہ گرمی آخرت کی، جہنم کی، عذاب کی، وہ ختم نہیں ہو سکتی تیرے ختم کیے بغیر۔ مولا اے اللہ اس سے بچا دینا مجھے، یہاں تو جیسے ہو جائے۔ حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ جہنم سے کہتے جہنم ان عبدا من عبادی قد استجارنی من حرک فاشهدی انی قد اجرتہ، اے جہنم میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تیری گرمی سے پناہ مانگی ہے، فاشهدی دوزخ تو گواہ ہے، قد اجرتہ میں نے اس کو جہنم کی گرمی سے بچا دیا، میں نے جہنم سے دوزخ سے اس کو نجات عطا فرما دی۔ تو گرمی آخرت کی گرمی کو یاد کرنے کے لیے ہے، سردی آخرت کی سردی کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے کہ یہاں گرمی سردی کو مت رو، آخرت کی گرمی کو سوچ لو، آخرت کی سردی کو سوچ لو، اس کے عذاب کو سوچ لو، اس کے پکڑ کو سوچ لو، تو یہاں کی ساری تکلیفیں تمہارے لیے آرام بن جائیں گی، راحت بن جائیں گی، سکون بن جائیں گی کہ تھوڑا سا وقت ہے، مختصر سی زندگی ہے، انسان بھول بھلائے پانی کا کچھ بھروسہ نہیں، 1000 سال بھی یہاں رہا، 2000 3000 سال بھی یہاں رہا، وہاں کی زندگی کو دیکھ کر بھی کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، یہ تو ہم نے وہاں ایک صبح گزاری ہے یا وہاں ہم نے ایک شام گزاری ہے، کیونکہ خالدین فیھا ابدا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی وہ زندگی ہے۔ تو اس لیے اس زندگی کے مقابلے میں یہاں کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال بھی کوئی معنی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے آخرت کو یاد کرو، سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ آسمان زمین یہ ساری خلقت آپ کی ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں تم کو جہنم سے بچا لیجیے، ہمیں تو جنت کے اندر داخل کر دیجیے۔ تو اللہ ہمارے خالق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک ہیں۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رازق ہیں، پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں اور ملکیت میں بھی ہم اللہ کے ہیں، جب وہ جو چاہے ہمیں کہے ہمیں وہ پورا کرنا ہے، جیسے جس حال میں ہمیں رکھے اس حال میں ہمیں خوش رہنا ہے کہ ہم تو مالک کے غلام ہیں، آقا جس حال میں رکھے گا اسی حال میں غلام کو رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رازق ہیں۔ یہ بھی بار بار اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جس طرح یہ بار بار فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس طرح بار بار یہ فرمایا وللہ ما فی السماوات والارض، جس طرح بار بار یہ فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس طرح بار بار یہ فرمایا خلقکم کہ وہ تمہارا خالق ہے اور وہ تمہارا مالک ہے، اسی طرح بار بار یہ بھی بتایا کہ رازق بھی وہی ہے، رزق بھی وہیں سے ملے گا تمہیں، رزق بھی تمہیں وہی دے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنی مخلوق ہے چلنے والی علی اللہ رزقها، سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، وہ جانتا ہے کون کہاں رہ رہا ہے، ہر چیز اس کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، ان سے کہو من یرزقکم من السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمینوں سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ ان سے پوچھو من یرزقکم من السماوات والارض، پھر اللہ کو فرمایا قل اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا جواب دیں گے؟ اس کے سوا کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ قل اللہ، آپ کہہ دو کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے روزی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جو زمینوں سے روزی عطا فرماتا ہے، تو روزی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، مشرق میں رہنے والوں، مغرب میں رہنے والوں، شمال و جنوب، عرب عجم میں رہنے والوں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پتھر نہیں بنایا ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنجیر نہیں بنایا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتا نہیں بنایا ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر درخت نہیں بنایا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوہا نہیں بنایا، پیتل نہیں بنایا، تانبا نہیں بنایا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے افضل بنایا، زمینوں سے افضل بنایا، چاند سورج ستاروں سے افضل بنایا، دریا پہاڑ ہواؤں سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تمہاری پیدائش کی اپنی لاشک لارے کتاب قرآن مقدس میں بار بار تعریف کی ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے انسان ہونے کو اللہ کا انعام سمجھو، اللہ کا فضل سمجھو، اللہ کا کرم سمجھو، اس کی بڑی نعمت سمجھو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمہیں انسان بنا کر صحیح سالم بنایا ہے، دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی ہے، بولنے کے لیے تمہیں زبان عطا فرمائی ہے، سننے کے لیے تمہیں کان صحیح سالم عطا فرمائے ہیں، پکڑنے کے لیے تمہیں ہاتھ عطا فرمائے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ تم انسان ہو اور صحیح سالم انسان ہو، اور پھر تم انسان ہو اس کے ساتھ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، لا الہ الا اللہ کی دولت سے تمہیں اللہ نے سرفراز فرمایا، اور پھر تم مومن ہونے کے بعد، موحد ہونے کے بعد تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ تم آدم علیہ السلام کی امت میں نہیں ہو، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں ہو، تم داؤد و سلیمان کی امت میں نہیں ہو، تم سید الانبیاء، امام الانبیاء، ہمارے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان عبده بعد خدا بزرگ تورد السماء، یا صاحب الجمال، اے جمال والے، خوبصورتی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صاحب الجمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنوں پر چھری چلا دیتی، اپنی گردنوں کو کاٹ دیتی اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی۔ ایسا حسن و جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے پوری انسانیت کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کے نورانی روشن چہرے سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو روشنی عطا فرمائی، چاند کو روشنی عطا فرمائی۔ صحابی فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند، ابھی جماعت علماء کی آئی ہوئی تھی ہماری مسجد میں، پہلا سال لگا رہی تھی، ابھی ان کی واپسی ہوئی اور ذوالحجہ کا چاند نکلا 14ویں رات کا، مسجد میں نظر آ رہا، تو میں نے کہا دیکھو بھائی یہ چاند نظر آ رہا ہے، رسول اللہ